حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی حضرات عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل بہت اہم مضامین لیے ہوئے ہے اور اس کے مقامات واقعتاً مشکل بھی ہیں سمجھنے بھی اور بیان کرنے بھی. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ بھی اسی طرح کے کچھ مشکل مضامین پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم بھی عطا کرے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خطاب ہے اور حکم دیا جا رہا ہے آپ کو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک یعنی ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں وقرآن الفجر اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عصر اور فجر پر رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہوئے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا. اور صبح والے بھی یہی کرتے ہیں شام والے بھی یہی کرتے ہیں. تو جو رپورٹ جاتی ہے انسان کے ان رجسٹرز کے اندر ریکارڈ کے اندر وہ قرآن مجید پڑھنے کی جاتی ہے ایمان والوں کی. فجر کا قرآن اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ باقی نمازیں جو ہیں ان میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت نہیں ہے. مثلا ظہر کی نماز میں جو فرض نماز ہے اس میں عام طور پر یعنی رکعتیں 4 ہوتی ہیں اور وہ موسٹلی 8-10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان میں لمبی قرات جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں فجر کی نماز میں ریکمینڈڈ کیا ہے تلاوت طویل ہو. اور ہمارے ہاں جن مساجد میں قدرے طویل ہوتی بھی ہے وہ بھی اتنی طویل نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوتی تھی. صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ الف لام میم السجدہ 3 رکوعوں کی سورۃ تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں 2 رکوعوں پر مشتمل سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یعنی فجر کی نماز میں 5 رکوع آپ تلاوت فرماتے تھے. اور ہمارے یہاں صرف اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے ہاں کچھ قرات لمبی رہ گئی انہوں نے بھی چھوڑ دی ہیں، ورنہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ معمول تھا اہل حدیث حضرات کا کہ وہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کرتے تھے. اور جمعے کے روز یعنی جمعرات کی رات کو یعنی جمعے کی رات جو بنتی ہے اس وقت عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون تلاوت کرتے تھے جیسا حدیث سے ثابت ہے. اور جمعے کے روز فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ ان کے ہاں بھی رجحان کم ہو گیا. عشاء کی نماز وقتاً فوقتاً پڑھنے کا موقع ملتا ہے. بہت شاذ سنا ہے کبھی اہل حدیث مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہوئے کہ کوئی امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں پوری سورہ جمعہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھے. یعنی کوئی امام اگر خود راغب ہوتا بھی ہے کہ میں جیسے حدیث سے ثابت ہوتا ہے ویسے پڑھوں، اب اس کے مقتدی جو ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہوتے، شور مچاتے ہیں کہ جی ایڈی گڑی لمبی گل آ گئی 100 کام ہوندن کرنے والے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سننے میں ملتی ہیں. اور باقی حنفی مساجد میں تو اب فجر کی نماز جو ہے وہ ایک رکوع میں ٹرکائی جانے والی لگی ہے کہ آدھا رکوع جو ہے وہ 2-4-5 آیتیں پہلے رکعت میں پڑھ لی اور پھر 4-5 آیتیں جو دوسری رکعت میں پڑھ لی. اچھا اس پر مزید کیا تھا؟ یعنی میں نے بچپن سے دیکھا ہے اور جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہوگا
کہ ہم نے اپنے والدین کو فجر کی نماز کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور انداز کیا ہوتا تھا؟ یا تو جا نماز پر بیٹھ کر ہی وہاں ریل رکھ کر قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، یا وہ بستر پر بیٹھ کر تکیے کے اوپر قرآن مجید رکھ کے اس کے اوپر ذرا اس کو اچھی طرح ہاتھ شاتھ پھیر کے صاف کرتے تھے پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ. ایک صاحب نے میں نے یہ بات کی جمعے کے خطبے میں، تو ایک صاحب نے بتایا کہ جی میرے ماموں جو تھے وہ تکیے پر 12 دفعہ پہلے ہاتھ پھیرتے تھے اس کے اوپر، اس کو صاف کرنے کے لیے کہ کوئی گرد و غبار بھی اس پر نہ ہو، پھر وہ اس کے اوپر جا کے قرآن مجید رکھیں. یعنی قرآن مجید کا ادب و احترام جس کا ہمارے بزرگ جو ہے اہتمام کرتے تھے، اب ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے. بلا شبہ قرآن مجید کا سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر ہم سمجھنے لگے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنے لگے ہیں، یا عربی تھوڑی سی آ گئی ہے، اب ہم تلاوت سے مستغنی ہو گئے ہیں، ہمیں تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مصروفیت نہیں ہے، فوراً نکلنا نہیں ہے کوئی، تو پھر ہم فجر کی نماز کے بعد ہی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. اللہ مزید ہمت دے، وہ بھی انشاءاللہ اسی صورت کے اندر آ جائے گا. اصل جو قرآن مجید کے تلاوت کا وقت ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تہجد ثابت ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے کہ 2/3 رات، نصف رات یا 1/3 رات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں جو عمر میں بہت چھوٹے تھے، جب آپ کا وصال ہوا ہے تو ان کی عمر 14 سال تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تم آج رات اپنی خالہ کے ہاں سفر کرو. حضرت میمونہ ان کی خالہ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا رہا، تو ظاہرہ اس طرح کی روشنیاں تو نہیں ہوا کرتی تھیں. تو نماز ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، عبداللہ تم ہو؟ میں نے کہا نام یا رسول اللہ میں ہی ہوں. تو کیا کر رہے یہاں بیٹھے ہوئے؟ چھوٹے تھے جو تھے. تو نے کہا جی میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آج رات آپ کے ہاں بسر کروں. آپ نے فرمایا چلو پھر. تو اس دن آپ کی باری حضرت میمونہ کے ہاں رات بسر کرنے کی تھی. تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اس رخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، ایسے خالہ لیٹی، اس رخ پر میں لیٹا. تو آپ نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور میں بھی اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب جا کر کھڑا ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے دائیں مرتبہ. تھوڑا سا پیچھے ہو جائے یا نہ بھی ہو تو دائیں مرتبہ، دائیں طرف جو ہوگا وہ مقتدی ہوگا اور بائیں طرف امام ہوگا. تو چونکہ حضرت ابن عباس بائیں طرف جا کے کھڑے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مجھے کان سے پکڑا اور یوں کر کے مجھے دائیں کر دیا، اور پھر آپ نے تلاوت شروع کی. اور ایک رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ 40 رکوع، 2.25 پارے، تقریباً 2.5 پارے، پوری سورہ آل عمران 20 رکوع، اور پوری سورہ نساء 24 رکوع وہ آپ نے ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائی. اندازہ لگائیے گا. اور آپ کی تلاوت ہمارے حفاظ جیسی تو نہیں ہوتی جیسے وہ ہمارے تراویح میں سناتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کا قرآن مجید پڑھا. تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز. مطلوب تو وہی ہے، لیکن چلیے ہمیں رعایت دی گئی ہے کہ تمہیں دن میں اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، تو چلو فجر پر سارا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ لیا کرو، یعنی سب فجر کی نماز کو قرات کے اعتبار سے لمبا کر لیا کرو. لیکن اب رفتہ رفتہ وہ بھی ختم ہو گیا. ائمہ مساجد کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ فجر کی نماز میں ذرا لمبی قرات کا اہتمام کریں، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے جلدی جاگ جائیں تو اس سے پہلے اللہ توفیق اور ہمت دے تو تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی ذرا طویل تلاوت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ایک لائیو رابطہ ہے، یہ اس کا خط ہے نا ہمارے نام، تو ہم اس کا خط پڑھیں اور فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. جیسے ہمیں کسی دوست کا خط ملتا ہے تو ہم یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ دوست مجھ سے مخاطب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں ایزیومنگ کہ اللہ تعالیٰ
مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اور انسان کی اس سے زیادہ خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین اس سے کلام فرمائے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے قرآن کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتے جو ڈیوٹی ختم کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہ جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے فلاں فلاں بندے کو یا تیرے بندوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں، رات میں سے فَتَہَجَّدْ بِهِ، تہجد کے معنی نیند توڑنا، اور رات کے ایک حصے میں نیند کو توڑو، بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر فجر کے سے پہلے تہجد میں اٹھنا نصیب کرے تو بھی تہجد یہ نہیں ہے، یعنی ہو تو جائے گی کہ آپ نے قل ہو اللہ کے ساتھ 8 رکعتیں پوری کر لیں اور پھر اس کے بعد اور وظائف کیے۔ تہجد کے وقت کی اصل عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، ہو سکے تو نماز کے اندر، یا اگر نہ ہو تو پھر نماز سے ہٹ کر۔ تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے ساتھ تہجد کرو، نیند کو توڑو، یعنی قرآن مجید کے ساتھ۔ نافلۃ لک، نفل کہتے ہیں ایڈیشنل کو، جیسے ہم ایک ہے فرض عبادت، ایک ہے نفلی عبادت، فرض تو لازم ہے اور نفل کیا ہے؟ ایڈیشنل۔ نافلۃ لک، یہ ان ایڈیشن ہے تمہارے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ ہم پر تو تہجد جو ہے وہ نفل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی طور پر فرض ہے۔ نافلۃ لک، آپ کے لیے ان ایڈیشن۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کیا عجب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، مقام محمود پر فائز کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز، کہ جب تمام انسان اٹھا دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے لیے، وہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ جیسے صبح ہی صبح جب عدالتیں لگتی ہیں تو وہ سب لوگ جن کی اس روز تاریخ ہوتی ہے وہ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب جج صاحب آ کر تشریف فرما ہوں گے اور کب آوازیں پڑھنا شروع ہوں گی۔ تو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، ایک عجیب پریشانی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ کہیں گے پیغمبروں سے کہ آپ سفارش کریں، لیکن ہر پیغمبر کہے گا کہ نہیں، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ پھر تمام پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اللہ کے رسول، آپ اب اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کریں کہ یہ جو پریشانی کی کیفیت ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہے، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا آغاز کریں۔ تو ایک خاص مقام ہوگا جہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، ایک طویل سجدہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور درخواست پیش کریں گے کہ حساب شروع کیا جائے۔ تو یہ ہے وہ محمود۔ حمد کے معنی تعریف، حامد تعریف کرنے والا، محمود تعریف کیا گیا، یعنی مقام محمود انتہائی گریسفل اسٹیشن، پلیس، کہ جہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کریں گے۔ تو یہاں کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے وہ مقام حاصل کرنے کے لیے طویل تہجد جو ہے وہ پڑھیں، کیا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر فائز کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، یعنی وہ کوئی ایسا مقام ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں ری ایشور کیا گیا ہے کہ یہ مقام آپ کو ملے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا ہے کہ تم بھی اذان کے بعد میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور تو ان کو اس مقام پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام محمود۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے گا، یہ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اور مکی دور کے بھی بالکل آخر کی صورت ہے۔ اب وہ کام کے جو مدینہ منورہ میں ہونے والے ہیں ان کی طرف بھی اس میں اشارہ اس صورت کے اندر موجود ہے،
اور وہ جو امیڈیٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل رہی ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی. اچھا ذہن میں لائیے گا سیرت النبی کو کہ سن 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہوا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا. ابو لہب نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا اور آپ طائف تشریف لے گئے ان پرسوٹ آف اسائلم، لیکن وہاں سے آپ کو اسائلم نہیں ملی اور واپس آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے. مطعم بن عدی سے پناہ حاصل کر کے آپ مکے میں داخل ہوئے، اس لیے کہ مکہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں صرف کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف جسے اس نے پناہ دی ہو. تو آپ نے مطعم بن عدی سے پناہ مانگی، اس نے پناہ دے دی اور آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی اور معراج کے بعد 5ویں مہینے میں مدینے کی کھڑکی کھل گئی اور پھر بڑے تیز ہیں سیکوینس آف ایونٹ. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی، حضرت مصعب کو لے گئے اور اگلے سال پیشکش آ گئی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں کیا ہے، اب ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی ہے. وہ اجازت کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول جس بستی کی طرف بھیجا جاتا ہے اسے اس بستی کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، قوم نے معافی مانگ لی اور ان کا عذاب ٹل گیا. تو پروگرام سب تیار ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط ہیں. وداؤٹ این ایکسپریس پرمیشن آپ مکے کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے، ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے وہاں سے. تو اب یہاں اس آیت میں ڈاکٹر سارم صاحب کے اسیسمنٹ کے مطابق، ان کی انالیسس کے مطابق، اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے میرے رب مجھ کو داخل کر مدینے میں اچھی طرح، عمدہ طریقے سے، عزت کے ساتھ. وَأَخْرِجْنِي، اور مجھے مکے سے نکال، مخرج صدق، اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، باعزت طریقے سے. اور دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں کس شان کے ساتھ کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ تیار کھڑے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے، ہر خاندان میں سے ایک نوجوان. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مٹھی بھر آپ نے جو خاک اٹھائی ہے اور ان کے سروں میں ڈالتے ہوئے آپ نکل گئے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گئے. تو یہ کیا ہے، ایک پروقار طریقے سے، عمدہ طریقے سے، یعنی وداؤٹ اینی ریزسٹنس. ایک تو ہے نا کہ کوئی پرسیکیوشن نہیں ہوا، آپ پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور آپ پر زخمی نہیں کیے گئے، بلکہ آپ وداؤٹ اینی ریزسٹنس جو ہے آپ گھر سے نکل گئے ہیں اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ کی ہجرت کا سفر شروع ہو گیا. پھر آپ نے راستے میں ایک غار میں پناہ لی اور دشمن جو ہے وہ بالکل غار کے دہانے پر آ گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہے وہ صدق کے ساتھ نکلنا اور صدق کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہونا، یعنی کس طرح استقبال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ وہ کیا تھا، وہ پیش خیمہ بن گیا آپ کی فتح کا، آپ کی کامیابی کا. تو ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے داخل فرما، ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل فرما عمدہ طریقے سے، اچھی طرح سے. واخرجنی مخرج صدق، اور مکے سے نکال مجھے اچھے طریقے سے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سلطان کہتے ہیں اتھارٹی کو، اور مجھے عطا کر دے اپنے پاس سے ایک ایسی اتھارٹی جس میں تیری طرف سے مدد بھی شامل ہو. اور یہی ہوا کہ ہجرت کے 7.5 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پھر داخل ہوئے
فاتح کی حیثیت سے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اب یہاں جو بات کہی گئی ہے اور کہہ دو جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل غائب ہو گیا، نابود ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل غائب ہونے والا، نابود ہونے والا، اس کا وجود ختم ہونے والا ہے۔ اچھا، اب یہ کیا تھی؟ یہاں پر یہ خوشخبری تھی کہ یہ جو آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں فائنلی کیا ہوگا، حق آ جائے گا، حق غالب ہو جائے گا اور باطل کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمپلائنس فرمائی ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے مبارک سے یعنی ایک ایک بت کو یوں کر کے ٹھکورتے تھے اور اس کو گراتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو وہ مناظر اپنے ذہن میں لائے نا کہ وہ خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال پہلے دی گئی ہے، اور پھر جب اس کا ظہور ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کا جیسے ورد کیا جاتا ہے کہ یوں کر کے اس کو لاٹھی ماری، بت کو گرایا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل، پھر دوسرے کو ماری جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر پھر اس طرف اس وقت آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل فرماتے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، جو شفا ہے اور رحمت ہے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید کئی اعتبارات سے شفا ہے۔ ایک تو جو روحانی امراض ہیں انسان کی، ان سب کی شفا قرآن مجید میں۔ روحانی امراض جو ہیں وہ عام طور پر کون سی کہلاتی ہیں؟ حب دنیا، حرص، لالچ، حسد، بغض، کینہ، منافقت، بے اطمینانی، بے یقینی، یہ ساری جتنی بھی سائیکیٹرک پرابلمز ہیں سب کی سب، ان سب کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کی پریشانی، انسان کا دکھ جو وہ دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن مجید ان سب کا علاج ہے۔ یعنی اگر انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور قرآن مجید سے ڈائریکشن لیتا ہے تو یہ ہوتی کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ قرآن مجید جو ہے وہ یہ یقین دلاتا ہے، اگر ہم قرآن مجید باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کیا بتاتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، کچھ نہیں بیتتا میرے اوپر مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ کی اجازت سے ہوا ہے تو ٹھیک ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ٹھیک ہی کیا ہوگا میرے لیے۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے ماضی پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو زندگی میں ایک آدھ واقعہ ایسا ضرور ہوگا کہ جس کو آپ نے سمجھا ہوگا کہ وہ مارے گئے۔ اس کے بعد آپ جائزہ لیں کہ آج آپ جس مقام پر ہیں، اللہ نے آپ کو کوئی عزت دی ہے، کوئی آپ کو فائنینشلی بیٹر آف کیا ہے، تو شاید وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ پر وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہا سیالکوٹ کے ایک شاعر نے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک دفعہ بھی سنا دوں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، آرمی سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ایک دفعہ ہم ایک سفر کے دوران ایک ڈرائیور ہوٹل پر اترے چائے وائے پینے کے لیے، تو 2 ڈرائیور جو ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے ساتھ والی چارپائی پر۔ تو وہ اپنا کوئی دکھڑا بیان کر رہا تھا اور کوئی پریشانی کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یار لالا بالا کہندا ہے، یعنی اقبال کو، علامہ اقبال کو لالا کہتے ہیں نا بھائی، تو لالا بالا کہندا ہے تندی بادل سے مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے مجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو ڈرائیور تھا اس کو اقبال کی کتنی خبر تھی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ لالے بالے دا شیر معلوم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہندا لالے بالے دا جڑا عقاب ہے نا
وہ مایوس نہیں یہ تو خواب بڑا مایوس معلوم ہوتا ہے. اور واقعی وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, مشہور ایسے ہی ہے کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے. وہ سیالکوٹ کا ایک غیر معروف شاعر تھا, اس کا شعر ہے, لیکن شعر بڑے کام کا ہے کہ انسان جو ہے وہ مصائب سے مشکلات سے گھبرائے نہ, اس لیے کہ یہ انسان کو اونچا اڑانے کے لیے ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی جاب جو ہے انسان کی ختم ہوتی ہے. میں نے اپنے وہ قرآن اکیڈمی کی کلاس میں یہ سنایا واقعہ, اور میں نے کہا کہ اپنے بازی میں آپ جھانک کے دیکھیں کہ کوئی واقعہ ایسا ہوگا کہ جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ فیل کیا اس کو کہ وہ مارے گئے, لیکن اسی نے آپ کو اٹھایا. تو وہاں ہمارے ایک اکاؤنٹنٹ ہے, وہاں پر اب چھوڑ دی بلکہ جاب بھی انہوں نے اکاؤنٹنٹ کی, اپنا بزنس کر رہے ہیں, از بیٹر آف. انہوں نے کہا میری زندگی میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میری جاب ختم ہو گئی اور میں بڑا پریشان ہوا کہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بیٹر جاب دی. پھر دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ جاب ختم ہو گئی. پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جاب چھٹتی رہتی ہے اور انسان نئی جاب جوائن کرتا ہے. وہ تو گورنمنٹ سروس ہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ انسان گھس جائے تو پھر ریٹائر ہو کے باہر آتا ہے وہاں سے. انہوں نے کہا مجھے اس سے بیٹر جاب پھر دوبارہ مل گئی, اور پھر اب انہوں نے جاب بھی چھوڑ دی, اپنا بزنس ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر انسان قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے تو پھر اس بات پر ڈپریشن نہیں ہوتا انسان کو. یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اور اللہ ٹھیک کر رہا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور شکر پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. زیادہ دیر نہیں ہوئی, پڑھ کے آئے ہم سورۃ ابراہیم میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور دیں گے, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. حسد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم مجھے پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے زیادہ دیا ہے کسی اینگل سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آپ کو کیوں مل گیا, مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ کو کس نے دیا؟ قرآن مجید پڑھوں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یاد آ گیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے تو اللہ نے دیا ہے آپ کو, میں کہوں گا اللہ تعالیٰ تو ٹھیک فیصلہ کیا ہے, تیرا فیصلہ ہے تو صحیح فیصلہ ہے, میں اس کو قبول کرتا ہوں. حسد نکل گیا. اسی طرح بغض, کینہ, کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا. اف ایٹ آل انسان کو سکون نہیں مل رہا تو قرآن مجید پڑھنے سے مجھے یاد آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میری داد رسی کرے گا, آج نہیں تو کل کرے گا قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. اور یہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ انہوں پوچھا جائے گا, انہوں بھی سزا ملے گی, یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی کنسولمنٹ ہوتی ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے بنی اسرائیل کے تذکرے سے, اور بار بار ان سے کہا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو میری نعمت کو میں تم پر کی تھی. اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہارے سامنے آل فرعون کو غرق کیا. اب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہارے سامنے غرق کیا, کہ وہ جو تم پر تشدد کیا کرتے تھے, تم پر ظلم ڈھایا کرتے تھے, تمہارے بچوں کو بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے, عورتوں کو زندہ چھوڑا کرتے تھے, آج یہ دیکھو تمہارے سامنے ذلیل ہو رہے. تو پھر قرآن مجید پڑھے گا تو انسان کو یاد آ جائے گا, کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا اس سے. اسی طرح منافقت انسان کے دل میں جو پیدا ہوتی ہے, اور انسان کے دل میں وہ بے یقینی آخرت کی, اور انسان کا دنیا کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. یہ بھی جی چاہتا ہے کہ میں جنت میں بھی چلا جاؤں, اور دنیا کو بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. یہ ہے اصل منافقت کا کردار, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو, دنیا کے عیش آرام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور آخرت نہیں دنیا ہی عزیز ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. تو ساری یہ جو بیماریاں ہیں ان سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے. اور اب آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا, مولانا شبیر عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو روحانی امراض کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اور وہ بات درست ہے کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہیں انسان کی, یہ جسمانی سمٹمز بھی دیتی ہیں. عام طور پر ڈپریشن کی وجہ سے انسان کو ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ ایکچولی دماغ کے اندر یا سر کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے. وہ جو ذہنی پریشانی ہے وہ سر درد کر رہی ہے. عام طور پر یہ جو گردے کی درد ہوتی ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے. آپ ٹریس کریں گے کہ جن دونوں میں آپ کو وہ ایکسپیرینس ہوا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی ٹینشن تھی جس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ درد ہو رہے ہیں. اور وہ درد پر اس پر بھی لطیفہ سنایا. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے, ڈاکٹر ذہن سے بات نہ کریں, گورنمنٹ کالج لاہور کے وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے, اور پھر پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے, پھر اس کے پروفیسر کمیشن پنجاب کے وہ ممبر بھی رہے. بہت سائیکالوجی میں بڑا اونچا نام تھا ان کا.
تو انہوں نے لطیفہ سنایا، انہوں نے کہا جی میں ایک دفعہ مجھے ایسے کڈنی کی پین ہوئی، میں ہسپتال میں داخل تھا اور بہت شدید درد ہو دی، میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب مجھے انجیکشن لگا دیں، تو کہتے ہیں انجیکشن لگا دیا، میری تکلیف ٹھیک ہوئی۔ بعد میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے آپ کو ڈسٹل واٹر کا انجیکشن لگایا تھا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سائیکالوجسٹ سمجھتا تھا، لیکن میں بھی جو ہے وہ ایک سائیکیٹرک نفسیاتی درد کے اندر مبتلا تھا۔ تو یہ ساری جسمانی جو بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں، ان کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ذہنی جو امراض ہیں، نفسیاتی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، ان سب کا علاج قرآن مجید ہے۔ میرے میڈیسن کے استاد تھے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پروفیسر جو وائس چانسلر ریٹائر ہوئے، پروفیسر ممتاز حسن صاحب، آپ اگر ان کا نسخہ دیکھیں گے کسی بھی مریض کا دیا ہوا تو اس میں ساتھ لیبریکس جو ہے وہ ضرور ڈالتے تھے۔ یہ لیبریکس جو ہے یہ سکون کی دوائی ہے۔ تو ان کا انالیسس یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے یعنی میڈیسن کے مریض ہیں، خاص طور پر خواتین، تو ان میں ایک ٹینشن کا عنصر ضرور ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ہر مریض کو لیبریکس جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ دیتے تھے، یا کوئی ایسا ٹرینکولائزر دیتے تھے جس کے ذہنی سکون جو ہے وہ، تو اس بات کو سمجھیں۔ اور قرآن مجید ایسے تمام پرابلمز کے لیے باعث شفا ہے، سمپل ایز دیٹ۔ تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں، قرآن مجید میں سے نازل کرتے ہیں وہ جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس سے اپنا تعلق استوار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے تو باعث شفا اور رحمت کا ایک پیغام بن کے اترا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان کی ٹینشن میں اس سے اضافہ ہوتا ہے اور نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اب انسان کی ایک کمزوری بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے، اس کا تعلق بھی انسان کی اس نفسیاتی کیفیت سے ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں، اس پر کوئی مہربانی کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ، تو منہ موڑ لیتا ہے، گردن موڑ لیتا ہے، آکڑ جاتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے۔ یعنی انسان کے یہ تکبر کی علامتیں ہیں، پہلے یوں کرتا ہے پھر یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کو بالکل الفاظ میں بیان کر دیا ہے، ایکچولی تو یہ ذہنی کیفیت ہے، لیکن اس کا الفاظ میں بھی شکل اتار دیا اس کی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا روز کا تجربہ ہے کہ ذرا کچھ مہربانی ہو جائے تو بجائے شکر ادا کرنے کے ہم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہوئے غریباں نے روزے رکھے تھے دن بڑے آ گئے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ یہ شاکلہ جو ہے، اس کو آپ انگریزی کا لفظ شیکل جو ہے نا، بیڑیاں سمجھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی سے نکلا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شاکلہ بنائی ہے، اس کا ایک مزاج بنایا ہے، اس کی ایک نیچر بنائی ہے۔ اب اس شاکلہ سے، جیسے بیڑیاں ہوتی ہیں نا، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا، بندھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہر انسان اپنی شاکلہ میں بندھا ہوا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ بڑا آپٹیمسٹک نیچر کا ہوتا ہے، ہر چیز میں سے وہ کوئی نہ کوئی روشن پہلو نکال کر آگے چلتا ہے، اور کچھ جو ہے اس کا الٹ ہوتا ہے، وہ ڈپریسو موڈ کا بندہ ہوتا ہے، وہ ہر بات میں سے نیگیٹو چیز پر غور کرتا ہے۔ کوئی با ہمت ہوتا ہے، کوئی کم ہمت ہوتا ہے، کوئی خوش مزاج ہوتا ہے اور کوئی ترش مزاج ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے شاکلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب بھی اس کے مطابق لے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو جو ہے وہ ذرا خوش مزاج بنایا ہے تو، اور اس کو ایزی لینے والا بنایا ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس کے شاکلہ کے مطابق لے گا۔ اور کسی کا شاکلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ وہ جلدی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور جلدی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی الاؤنس دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے دو بندوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، نہ شکل و شبات کے اعتبار سے ایک جیسا بنایا ہے، نہ ہمیں ہائٹ ایک جیسی دی ہے، اور اسی طرح نہ ہمیں مزاج ایک جیسے دیے ہیں۔ کسی کو ذہین بنایا ہے، کسی کو کند ذہن بنایا ہے۔
کسی کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو تنگدست بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا محاسبہ بھی اس کے مطابق ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دو، بتا دو کہ ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور آپ کے رب کو خوب معلوم ہے۔ تمہارے رب کو جمع کے صیغے میں ہے، اے مسلمانوں یا اے لوگوں، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اچھے حالات میں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آدمی پیدا کیا تنگ حالات میں۔ اب وہ دونوں ایک جیسا بھی ایکٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا عمل جو ہے وہ کم ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں زیادہ ہے۔ یعنی وہ پلس مائنس جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہوگا، صرف محاسبہ جو ہے وہ گنتی کا محاسبہ نہیں ہوگا، نیچر کا محاسبہ بھی ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بنایا ہے اور جلدی اس کی سمجھ میں بات آ گئی ہے، اور پھر بھی وہ کافر کا کافر ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کند ذہن آدمی ہے، وہ جلدی سے بات کو نہیں سمجھتا، اینڈ ہی ٹیکس ٹائم ٹو ریکگنائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹو بیکم اے مسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کو الاؤنس دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ ہی کم دی ہے، لیکن یہ جو سمجھے بیٹھا ہے اول روز سے لیکن نہیں کر رہا، تو اس کا محاسبہ سخت ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا، جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اعتبار سے آسانی فرمائے۔ اول تو ہمارے شاکلہ میں جو کمیاں رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دور کر سکتا ہے، ان کو دور کر دے، اور پھر اگر اس میں سے ہمارے خلاف کوئی بات جو ہے وہ جاتی ہے اپنی مہربانی سے اس کو دور کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن